آپ کی ملاقات ہوگی؟ آپ ابھی ملاقات کرنے گئے تھے چیئرمین پی ٹی آئی سے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ہم آئے ہیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج حکم نامہ جاری کیا، اس کی اٹیسٹڈ کاپی لے کے ہم آئے ہیں اور ابھی جیل کے گیٹ پہ ہم کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جیل حکام کا رویہ جو ہے وہ معاندانہ ہے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں گے، چونکہ کل اپیل لگی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے خان صاحب سے انتہائی ضروری انسٹرکشنز لینے تھے، کچھ دستاویزات پہ ان کے دستخط درکار تھے۔ یوں ایمرجنسی میں آج ہمیں ہائی کورٹ میں ریڈ کرنی پڑی اور ہائی کورٹ نے ہماری ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ملاقات کی اجازت دی، جیل حکام کو ہدایت بھی کی، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ مروت صاحب، آپ کل تو صرف یعنی کہ نوٹسز ہوں گے اور ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ لوگوں کا اعتراض چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذات پہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ کل وہاں آرگومنٹس دینے پہ تیار ہیں، یا آپ لوگ کل ان سے پھر یہی کریں گے کہ جی آپ اپنے آپ کو مقدمے سے علیحدہ کریں؟ اور اگر وہ علیحدہ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی ہے؟ کہ آپ پھر بھی ان کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہمارا موقف ہے، 3 جولائی سے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے تمام مقدمات سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں۔ اس کے باوجود جو ہے ابھی تک چیف صاحب تمام مقدمات اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ کل ہمارا موقف یہی ہوگا کہ ہم بینچ کو کہیں گے، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ریگولر 2 ڈی بی پہلے سے جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپریشنل ہیں۔ اب یہ اسپیشل ڈی بی بنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی اس کیس کے لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے طارق جہانگیری صاحب کو اپنے ساتھ ملا کے ڈی بی بنا دی ہے۔ ہم ابتدا میں پہلا ہی لفظ ہوگا کہ جناب ہم اس بینچ سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے ہیں، برائے مہربانی آپ یہ مقدمہ کسی اور بینچ کو تفویض کر دیں۔ اور اگر چیف جسٹس صاحب نہیں مانتے ہیں یا ریکیوز نہیں کرتے ہیں تو ہم مزید کارروائی کی استدعا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم فوراً اس مقدمے کو سپریم کورٹ لے جانا چاہیں گے۔ اور اگر وہ گریس اور گریشیسلی ہماری درخواست کو الاؤ کرتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ عدالت کو یہ بھی ریکویسٹ کر لیں کہ کل دونوں موجود ڈی بیز میں سے کسی ایک ڈی بی کو یہ تفویض کر دیں تاکہ اس کی کل ہی سنوائی ہو سکے۔ یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ جو ابھی سینٹنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ 3 سال سینٹنس ہے، 3 ایئرز، اور یہ کمپلینٹ پہ دی گئی ہے جو سیٹل لا ہے سپیریئر کورٹس کی جو نظیریں ہیں۔ 3 سے 5 سال تک کی سزا کو شارٹ سینٹنس قرار دیا گیا ہے، اور کورٹس نے آرڈینریلی عمومی طور پہ ایسے سینٹنس وداؤٹ نوٹس 426 کے تحت سسپینڈ کیے ہیں۔ اگر امپارشل ان بائسڈ کورٹ کے سامنے ہمارا مقدمہ جاتا ہے تو ہمیں امکان ہے کبھی کہ شاید کل اگر اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے ڈویژن بینچ کو بھیجا جاتا ہے تو ہمیں 426 کے تحت ہمیں سسپینشن آف سینٹنس کا امکان ہے ہمارے لیے۔ اچھا، آپ کو جو اعتراض ہے آپ کو صرف جسٹس عامر فاروق صاحب پہ ہے کہ آپ کو جسٹس جہانگیری پہ بھی اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں اور کسی جج صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ماں سوائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ مرزا صاحب یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں سالڈ گراؤنڈ آپ کی کیا ہے؟ جب آپ کو ریلیف دیتے ہیں عامر فاروق صاحب وہ آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اعتراض کر دیتے ہیں، تو سالڈ گراؤنڈ کیا ہے ان پہ اعتراض کی؟ اللہ نہ کرے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے، لیکن جانا ہوا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلے ٹیریان کیس کا فیصلہ آیا۔ ٹیریان کیس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پورٹل سے ججمنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرائی گئی، بینچ توڑ دیا گیا۔ یہ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں، ہائی کورٹ آئے تھے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا پوری قوم نے دیکھا۔ ہائی کورٹ کی کوئی اڈا نہیں تھا، کوئی چوپال نہیں تھی، کوئی کھڑا نہیں تھا، لیکن اوپر سے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اس غیر قانونی اور انتہائی ظالمانہ گرفتاری کو بھی انہوں نے لیگلائز قرار دیا۔
اس کے بعد جو ہے یہ توشہ خانہ کیس آتا ہے، ساتھ میں اور فوجداری کیسز آتے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم جج صاحبان نیچے تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہمایون دلاور صاحب کو لایا جاتا ہے اچانک، جبکہ دوسرے جج صاحب کا بھی ٹرن پورا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تو یہ جو ہمایوں دلاور صاحب کو لگایا گیا دوسری جج کا، یہ چیف جسٹس کا فیصلہ تھا؟ یہ چیف جسٹس صاحب ہی مجاز اتھارٹی ہیں۔ اوکے، پھر ایک کیس پہ نہیں ہوا جو نکاح کا کیس تھا، جس جج صاحب نے اس استغاثے کو خارج کیا تھا، اس کو بھی تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک اور جج صاحب کو لایا جاتا ہے، نصر من اللہ جج صاحب کو ہٹا کے قدرت اللہ صاحب کو لایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب جس نے 3 بیلے خان صاحب کی کنفرم کر دی، 2 دن بعد وہ تبدیل ہو گئے۔ یہ ایسے وقت میں جوڈیشل افسران کے تبادلے جو صرف چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں، ان سے ہمارے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ پھر آگے یہ ہوا کہ ہمایون دلاور صاحب نے ابھی فرد جرم نہیں بنایا تھا، 3 مئی کو ہم نے ہمایون دلاور صاحب کے خلاف منتقلی مقدمہ کی درخواست دی کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخواست تب تک فیصلہ نہیں کی جب تک کہ مقدمے کے فیصلے کی تاریخ نہیں آ گئی۔ یہ اگر 1 ہفتے یا 10 دن بعد ہمارا درخواست خارج کر دیتے تو ہمیں سپریم کورٹ جانے کا راستہ ہمارا کھل جاتا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں سالڈ گراؤنڈ آپ کی کیا ہے؟ جب آپ کو ریلیف دیتے ہیں عامر فاروق صاحب، وہ آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اعتراض کر دیتے ہیں، تو سالڈ گراؤنڈ کیا ہے ان پہ اعتراض کی؟ اللہ نہ کرے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے، لیکن جانا ہوا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلے ٹیریان کیس کا فیصلہ آیا۔ ٹیریان کیس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پورٹل سے ججمنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرائی گئی، بینچ توڑ دیا گیا۔ یہ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں، ہائی کورٹ آئے تھے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا پوری قوم نے دیکھا۔ ہائی کورٹ کی کوئی اڈا نہیں تھا، کوئی چوپال نہیں تھی، کوئی کھڑا نہیں تھا، لیکن اوپر سے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اس غیر قانونی اور انتہائی ظالمانہ گرفتاری کو بھی انہوں نے لیگلائز قرار دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ توشہ خانہ کیس آتا ہے، ساتھ میں اور فوجداری کیسز آتے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم جج صاحبان نیچے تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہمایون دلاور صاحب کو لایا جاتا ہے اچانک، جبکہ دوسرے جج صاحب کا بھی ٹرن پورا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تو یہ جو ہمایوں دلاور صاحب کو لگایا گیا دوسری جج کا، یہ چیف جسٹس کا فیصلہ تھا؟ یہ چیف جسٹس صاحب ہی مجاز اتھارٹی ہیں۔ اوکے، پھر ایک کیس پہ نہیں ہوا جو نکاح کا کیس تھا، جس جج صاحب نے اس استغاثے کو خارج کیا تھا، اس کو بھی تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک اور جج صاحب کو لایا جاتا ہے، نصر من اللہ جج صاحب کو ہٹا کے قدرت اللہ صاحب کو لایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب جس نے 3 بیلے خان صاحب کی کنفرم کر دی، 2 دن بعد وہ تبدیل ہو گئے۔ یہ ایسے وقت میں جوڈیشل افسران کے تبادلے جو صرف چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں، ان سے ہمارے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ پھر آگے یہ ہوا کہ ہمایون دلاور صاحب نے ابھی فرد جرم نہیں بنایا تھا، 3 مئی کو ہم نے ہمایون دلاور صاحب کے خلاف منتقلی مقدمہ کی درخواست دی کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخواست تب تک فیصلہ نہیں کی جب تک کہ مقدمے کے فیصلے کی تاریخ نہیں آ گئی۔ یہ اگر 1 ہفتے یا 10 دن بعد ہمارا درخواست خارج کر دیتے تو ہمیں سپریم کورٹ جانے کا راستہ ہمارا کھل جاتا۔